السلام علیکم۔ بچوں میں پیٹ کی درد ایک عام شکایت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر والدین ڈاکٹرز کے پاس بار بار جاتے ہیں، کیونکہ اکثر بچوں میں بار بار پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد ہونا کوئی بیماری نہیں، لیکن مختلف طرح کی بیماریوں کی علامات ہو سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے وہ عام بیماریاں جو کہ پیٹ میں درد کا باعث بن سکتی ہیں، ان کی کیا علامات ہیں، ان کا کیا علاج ہے، تاکہ آپ گھر پر بیٹھے یہ اندازہ لگا سکیں کہ آپ کے بچے کو کس قسم کا مسئلہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر رضوان گور۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں بچوں میں پیٹ کے درد کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں۔ پیٹ میں درد کی ایک بڑی وجہ بچوں میں قبض کا ہونا یعنی پوٹی کا سخت آنا ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، بچے کو ٹھیک سے پخانا نہیں آتا، یا اگر آتا ہے بچہ بہت زور لگاتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے، یا اکثر اس کے ساتھ بلڈ آتا ہے۔ تو اس کی تشخیص کے لیے عموماً کوئی ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جن بچوں میں شدید قبض ہو ان میں کچھ ٹیسٹ کروانے بھی پڑ سکتے ہیں، جس میں کچھ پیٹ کے ایکس رے بھی شامل ہیں۔ ان بچوں کو جن کو قبض شدید ہو ان کو واٹر انٹیک یعنی فلوئڈ زیادہ دیں، پانی زیادہ پلائیں، فائبر ڈائٹ جس میں فروٹس ویجیٹیبل زیادہ ہیں وہ زیادہ دیں۔ آپ گوگل پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ فائبر ڈائٹ پلان بچوں کے لیے کیا ہے، تاکہ خوراک میں فائبر یعنی ریشہ زیادہ جو کہ قبض کو ٹھیک کرتا ہے۔ یا پھر بچوں میں لیکٹولوز کا سیرپ استعمال کیجیے اور لیکوڈ پیرافین کا استعمال کریں۔ لیکن اگر کسی بچے کو بالکل فرق نہیں پڑتا اور اس کو انیما سپوزیٹریز کی ضرورت پڑتی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ دوسرے نمبر پر پیٹ میں درد کی ایک بڑی وجہ گیسٹرو انٹرائٹس یعنی پیٹ اور آنتوں کا انفیکشن۔ اس میں بچے کو پیٹ درد کے ساتھ موشن کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، الٹیاں بھی آ سکتی ہیں اور بخار بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ 5 سے 7 دنوں میں بیماری عموماً ٹھیک ہو جاتی ہے اور کچھ بچوں میں یہ طوالت بھی پکڑ سکتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے آپ نے بچے کو ORS یعنی نمکول والا پانی باقاعدہ دینا ہے، زنک کا سیرپ، زنک کا سپلیمنٹ 10 سے لے کر 14 دن تک دینا ہے تاکہ جسم میں آنتوں میں مدافعت بڑھے۔ تیسرے نمبر پر پروبیوٹکس کا استعمال 5 سے 7 دن تک کرنا ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے پانی بوائل کر کے ہمیشہ استعمال کریں۔ باہر کی چیزیں بچوں کو مت دیں اور ہینڈ واشنگ بار بار کریں۔ تیسرے نمبر پر لیکٹوز انٹالرنس۔ کچھ بچوں کو دودھ یا دودھ سے بنی اشیاء ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتی، اور کچھ بچوں کو موشن لگنے کے بعد ان کے موشن ٹھیک نہیں ہوتے اور وہ تیزابی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ریشز اور گیس بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کو ہم لیکٹوز انٹالرنس کہتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو کچھ عرصے کے لیے ہم یا لیکٹوز فری ملک دیتے ہیں اور ان کی دودھ والی اشیاء بند کر دیتے ہیں۔ اور اگر بچہ ماں کے دودھ پہ ہے اور پھر بھی اس کو کریمپس پڑتے ہیں، مروڑ اٹھتے ہیں اور اس کے موشن ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہم ماں کے دودھ کو بند نہیں کرتے، ماں کے دودھ کے ساتھ لیکٹوز کے کچھ ڈراپس آتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کچھ ہفتوں کے لیے، جب تک بچے کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ چوتھے نمبر پر اگر کسی بچے کو سٹمک یعنی معدے کا مسئلہ ہے، جیسے ایسڈ ریفلکس یا ایسڈ پیپٹک ڈیزیز یا گیسٹرائٹس ہے، اس میں بچے کو پیٹ میں شدید درد ہو سکتی ہے، الٹیاں بھی آ سکتی ہیں، متلی والی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، بچے کھانا پینا بالکل کم کر دیتے ہیں اور ان کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے معدے سے متعلقہ کوئی مسئلہ ہے۔ اس میں کچھ بنیادی ٹیسٹ ہیں، جس میں ایچ پائلورائی کا ٹیسٹ ہے، اور جن بچوں میں علامات بہت شدید ہوں اور مسئلے کا پتہ نہ چل رہا ہو تو اس میں کیمرے والا ٹیسٹ یعنی اینڈوسکوپی کر کے اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ اگر کسی بچے کا ایچ پائلورائی بیکٹیریا جو کہ خاص قسم کا جراثیم ہے جو معدے میں بیٹھا ہوتا ہے، جو کہ تمام علامات کرتا ہے، وہ پازیٹیو ہے، تو اس میں ہمیں 2 ہفتے اینٹی بایوٹکس کمبینیشن میں دینی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اومیپرازول 4 سے 6 ہفتے تک استعمال کرنا ہوتا ہے، جس سے یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں بچوں میں جنک فوڈ، اسپائسز، باہر کی چیزیں مت دیں اور پانی ہمیشہ بوائل کر ابال کر دیں۔ 5ویں نمبر پر بچوں میں اگر پیٹ میں درد کے ساتھ یرقان کی علامات ہیں، آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں، الٹی متلے کی کیفیت ہے، کھانا پینا بالکل کم ہو گیا ہے، بھوک کم ہو گیا اور پیٹ کے اوپرلے حصے میں درد ہو رہی ہے، تو یہ وائرل ہیپاٹائٹس ہے، جو کہ پانی صاف نہ ہو، غذا صاف نہ ہو تب پھیلتا ہے۔ عموماً یہ بچوں میں 2 سے لے کر 4 ہفتے لے سکتا ہے ٹھیک ہونے میں، علامات ٹھیک ہونے میں۔ اس دوران میں بچے کو ریسٹ کرائیں، بچے کی خوراک کا خیال رکھیں، ہلکی ہلکی غذا اس کو دیتے رہیں، اسپائسز، جنک فوڈ بالکل مت دیجیے، اور بچے کے لیور فنکشن ٹیسٹ اور ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ ڈاکٹر کے مشورے سے کروائیں تاکہ یہ مانیٹر ہو سکے کہ بیماری آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں۔ 6 نمبر پر بچوں میں اپینڈکس کا مرض بھی پیٹ میں شدید درد کر سکتا ہے۔ اس کی علامات ایسے آتی ہیں کہ بچہ پہلے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اس کو پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتی، اچانک اس کو پیٹ کے درمیانی حصے میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ آہستہ آہستہ پھر شفٹ ہو کر دائیں اور نچلی جانب آ جاتی ہے، اور اگر آپ بچے کی دائیں جانب پیٹ کو نیچے کو ہاتھ لگائیں دبائیں تو اس کو شدید درد محسوس ہو سکتی ہے۔ ساتھ میں بچے کو بخار، الٹی متلی، کھانا پینا اس کا کم ہو سکتا ہے۔ یہ کلینکل ڈائگنوسس ہے، ڈاکٹر آپ کا بچہ دیکھ کر ہاتھ لگا کر اس کے پیٹ کو دبا کر آپ کو بتا سکتا ہے اپینڈکس ہے یا نہیں، یا کچھ ٹیسٹوں کی ضرورت ساتھ سپورٹیو میں پڑ سکتی ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے اپینڈیکٹمی، یعنی اس کا فوراً آپریشن کر کے اپینڈکس کو ریموو کیا جائے، ورنہ اگر یہ پھٹ جائے تو یہ پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے بھی اکثر پیٹ میں درد کا باعث بنتے ہیں۔ بچے کو بھوک کم لگنا، بچے میں خون کی کمی ہونا، رنگت کا پیلا ہونا، موشن رہنا، الٹیاں رہنا، بعض اوقات یہ کیڑے الٹی کے رستے باہر آ جاتے ہیں، بعض اوقات موشن کے رستے باہر آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ پخانے والی جگہ پر خارش کرتے ہیں رات کو باہر نکل کر، اور اکثر بچوں میں اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی، یعنی پیٹ میں ویسے ہی کیڑے ہوتے ہیں جو کہ اندر ہی اندر بیماری کا باعث بن رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا۔ اگر ایسی علامات بچے میں آئے تو آپ اس کو ڈی ورم کرتے ہیں، یعنی ورمز کو ختم کرنے کی دوائی
ورماکس کے نام سے سیرپ آتا ہے، اس کا 3 دن کا کورس کرتے ہیں. پانی ہمیشہ بچوں کو ابال کر دیں. کچی سبزیاں ڈائریکٹ نہ کھائیں، ان کو اچھی طرح دھو کر ابال کر بچوں کو دیں، اور باہر کی چیزوں سے اجتناب کریں. ہینڈ واشنگ بار بار کریں، ناخن کاٹ کے رکھیں تاکہ یہ بیماری نہ ہو. یورین کا انفیکشن یعنی UTI، یورین کا انفیکشن، اس میں بھی اکثر پیٹ میں بچوں کو درد ہوتی ہے، اور یہ بھی بیماری کئی ہفتے کئی مہینے ان نوٹسڈ چلتی ہے، یعنی مریض کو پتہ نہیں چلتا، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا بچے کو مسئلہ ہے. چھوٹے بچے بار بار تنگ کریں گے، روئیں گے، ان کو تل کی بے چینی ہوگی، اور بڑے بچے یہ بتائیں گے کہ ان کو پیشاب کرتے ہوئے جلن، تکلیف، برننگ ہو رہی ہے، اور بڑے بچے بار بار واش روم جائیں گے لیکن پیشاب کھل کر نہیں آئے گا، جس کو ہم UTI یعنی یورین کا انفیکشن کہتے ہیں. اس کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن اور یورین کلچر سینسٹیوٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں جو علاج ہے اینٹی بایوٹکس کی فارم میں ہوتا ہے 7 سے لے کر 14 دن تک. اور جب بچہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دوبارہ یہ ٹیسٹ کروا کے دیکھا جاتا ہے کہ یورین کا انفیکشن ٹھیک ہو گیا ہے یا نہیں. اس بیماری کی علامات میں بچوں کو ہلکا پھلکا بخار، متلی، الٹی بھی رہ سکتی ہے. ٹائیفائڈ فیور یعنی میادی بخار، جس کو مینٹیرک فیور کہتے ہیں، اس میں بھی پیٹ میں درد ہوتی ہے، لیکن خالی پیٹ میں درد نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بھی بچے کو تیز بخار ہوتا ہے جو کہ کئی دن کئی ہفتے رہ سکتا ہے، اور بخار اترنے کا نام نہیں لیتا. بچے کو پیٹ میں درد، متلی، الٹی کی کیفیت اور بعض اوقات موشن بھی لگ سکتے ہیں. اس کی تشخیص کے لیے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ CBC ہے، بلڈ کلچر، اور اس کا بھی علاج 7 سے لے کر 14 دن تک ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائیفائڈ کی نوعیت کیا ہے، ہلکا پھلکا ہے یا شدید ہے یا کمپلیکیٹڈ ہے. اس سے بچاؤ کے لیے پانی ابال کر استعمال کریں، باہر کی چیزوں سے اجتناب کریں، اور بچوں کو 1 سال کی عمر میں ٹائیفائڈ کی ویکسین لازمی لگوائیے تاکہ وہ اس بیماری سے بچ سکیں. اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم فنکشنل ایبڈومینل پین کہتے ہیں، جس میں اکثر بچوں کو بار بار یعنی ریکرنٹ ایبڈومینل پین، پیٹ میں درد بار بار ہوتا ہے، اور تمام قسم کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتے، یعنی کسی بیماری کا پتہ نہیں چلتا. اس کا ایک پورا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا، اگر بچے میں کوئی بیماری نہیں آ رہی، بچے کی گروتھ ٹھیک ہے لیکن پیٹ درد اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یہ فنکشنل ایبڈومینل پین ہو سکتی ہے. اس کے علاج میں سٹریس مینجمنٹ ہے، بچے کی سائیکولوجیکل سپورٹ ہے، اور بعض اوقات بیہیویورل تھراپی کرنی پڑتی ہے تاکہ بچے کو نفسیاتی طور پر اسٹرانگ کیا جائے. اور اگر علامات بہت زیادہ ہیں تو پھر اس میں کچھ عرصے کے لیے ادویات کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ بچے کی پیٹ درد کم ہو. تو یہ تمام کامن وجوہات تھیں جو کہ بچوں میں پیٹ درد کا باعث بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی بیماریاں جو کہ پیٹ میں درد کر سکتی ہیں، جو کہ ہم ایک ویڈیو میں کور نہیں کر سکتی، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ جو بنیادی وجوہات ہیں ان کو کور کیا جائے پیرنٹس کی ایجوکیشن کے لیے. امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ہوں گی. اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں. بھائی کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.